آقا نے اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر، آقا نے اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر دنیا کے ہر غریب کی غربت خرید لی، ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی۔ اور دعا کریں کہ اللہ تعالی سارے فن کو دوستوں قرآن ایک کتاب جس کا جو مجھ سے یعنی اللہ سے محبت کرتا نبی سے آپ کر کہ جو لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر ان سے محبت کر میں ان کو خود اپنا بنا دوں گا۔ دیکھیے محبت کے یہ بات محبت دنیا کے اللہ تبارک تعالیٰ بندوں سے بہت زیادہ اور اس محبت میں سے ایک حصہ 10 حصے میں سے ایک حصہ دنیا اسی ایک حصے کو باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیٹا سے باپ سے محبت کرتا ہے، اسی طریقے سے دیگر رشتے دار سے کرتے ہیں۔ محبت ایسا لفظ کہ اس کے بنا انسان دنیا جی نہیں سکتا۔ طبیعت کی بات اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے محبت کی نشانی یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو، ان سے محبت رکھو، ان کی بدائی عمل۔ اب ایسا بات پیدا ہوتا ہے کیا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر اتنا اب ہم کو
دیکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائے. جو سنتیں بتائی گئی ہیں اس کو سنت پر عمل کر کے ہر سنت کی پابندی کرے. انشاءاللہ عزیز اللہ کی محبت جو ہے اس کے آج ہے. ارے بھائی کوئی اللہ کے محبوب کی کوئی سنت جو بڑی ہے جو کی ہوئی سنت ہے جس کو لوگ عام طور پر اس کو سنت نہیں سمجھتے ہیں، اگر تم کرتے رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اور فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے زمانے میں یعنی اس وقت کے وقت میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی میرا بندہ میرا نبی ایک گری ہوئی سنت کو ایسی سنت کو زندہ کر دیا جس کو لوگ اس کو سنت نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کو حکایت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو ان کو 100 صحیحوں کا ثواب ملے گا. اس دور کی بات ہے. اب سنتوں پر عمل کیا ہے؟ ایک سنت یہ بھی ہے کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں یا اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں کوئی لقمہ گر گیا تو اس کو کیا کریں؟ اس کو اٹھا کر کے اس کو جھاڑ کر کے اس کو کھل کر کے اس کو کھا لینا. اب اس سنت کو یہ کوئی معمولی سنت نہیں. آپ دیکھنے میں اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں ہے. شادی بیاہ میں یا ویسے ہی لوگ اس کا کھانا پھینک لیتے ہیں، رات کو کپڑا رکھتا ہے، اب وہ پیر کے نیچے آتا رہتا ہے. یہ ساری چیزیں سارے پریشان جو ہو رہی ہیں اسی وجہ سے ہو رہی ہے. اور پھر جو ہے برتن کو دھلتی ہیں اس میں جو بھاپ رہتا ہے اس میں جو چاول لگا رہتا ہے اس کو یوں ہی ایسے روڈ پر پھینک دیتی ہیں یا پورے کام نکال دیتی ہیں جہاں آدمی ٹوٹا ہوا کرتا ہے. یہ نعمت کی ناقدری ہمارے دل کے اور سا ایسا ہمارا دل ہے کہ نعمت کی کتنی ناقدر تھی. اور جب نعمت کی ناقدری ہونے لگے گی تو اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے نعمتوں کو سیکھنا شروع کر دیں. اب وہی نعمت وہی کھانا جو آپ ہاتھ سے کھا رہے ہیں اگر اس طریقے سے اس کی ناقدری ہوتی رہے گی تو ایک دن آئے گا آپ اسی دانے کے محتاج ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ اسی دانے کو محتاج کر دے گا. اب پہلے کیسے کرے گا؟ ہمارے پاس تمام پیسے ہم تو خرید لیں گے. یہ بات کا مطلب نہیں ہے. آپ کے اندر کوئی ایسی بیماری ڈال دے گا کہ آپ کو وہ کھانا اگر آپ کھانے اس سے پتا چلا کہ اس کی ناقدری آپ کرتے رہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ لاکھوں کروڑوں آپ کے یہاں پانی کے موجود ہیں لیکن آپ سکھا نہیں سکتے. ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اگر تم کھاؤ گے تو تمہارا پیٹ خراب ہوگا یا تم بیمار پڑ جاؤ گے. یہ چیزیں کھاؤ گے تم کو نقصان کرے گی. اب ہم نعمتوں سے معلوم ہو گئے. تو میرے محترم دوستو مجھ کو یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو اگر واقعی میں تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، واقعی اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی محبت کرنا چاہتا ہے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، ان سے محبت کرے، ان کی پیروی تو اللہ تبارک جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے آپ سے بہت زیادہ حد سے زیادہ جان سے زیادہ آپ کہیں گے جان سے زیادہ؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اپنے جان سے بھی زیادہ محبت کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے
یا رسول اللہ مجھ سے آپ سے محبت ہے، لیکن کیسے پہلے اپنے بال بچوں سے ہے اس کے بعد آپ سے ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، کہا تم کو کوئی آدمی جب تک اس سے اپنے بال بچوں سے زیادہ مجھ سے نہ محبت کرے کوئی ایمان والا نہیں۔ میرے محترم دوستو، تو اللہ کی محبت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا۔ اب آپ اس طرح سے بہت مثال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہو گیا۔ آپ کی جسم مبارک لاش مبارک پڑی ہوئی تھی، صحابہ کرام کا رضوان اللہ تعالی علیہم کا جان پھٹا تھا، صحابہ کرام رو رہے تھے، اس لیے انہوں نے کبھی اپنے نبی کو دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا نہیں تھا۔ تو اس وقت گنگا دوارا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے اور وہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس کی ضرورت آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے، آپ تو اللہ سے ملنے گئے ہیں، ابھی آئیں گے ان لوگوں کے پاؤں کو کاٹ کے جو آپ کے انتقال کی خبر پہنچا رہا ہے۔ اب عمر کی تلوار کے سامنے اچھوں کو جو ہے پسینہ آ گیا، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہیں گئے ہوئے تھے، وہ آئے اور آپ کے ماتھے پر بوسہ لیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کو دو موتیں طاری نہیں ہوگی، ایک موت جو آپ کو آ چکی یقیناً آپ کی موت آئی، اور یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس میں فرمایا گیا کہ بھائی سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اگر قتل کر دیے جائیں یا ان کا انتقال ہو جائے، حضرت ابو بکر نے کہا کیا تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے؟ جو دین سے پھر جائے گا وہ اپنا الٹا نقصان ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی محبت دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اللہ کے رسول سے، یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی دنیا میں میرا دوست ہوتا تو ابو بکر ہوتے، اور ابو بکر کے مال میں جتنا مجھ کو نفع پہنچایا اتنا مال اسی کے مال میں مجھ کو نفع نہیں پہنچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی اور رو کر کے کہنے لگے کہ ابو بکر نے ہمارے دل کو کھول دیا، ہماری آنکھوں کو کھول دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمارے سامنے آپ تشریف لائے، اگر آپ اسلام نہ ہوتے حضرت نوح علیہ السلام 900 برس میں اپنی نبوت کا اعلان کرتے رہے، لیکن یا رسول اللہ 8-9 سے زیادہ کوئی مسلمان نہیں ہوا، لیکن انہوں نے اپنی امتیوں کو بددعا دے دیا۔ واقعی یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھانے لگے، آپ ہماری بیویوں سے نکاح کیا اور آپ ہمارے ساتھ بازاروں میں چلتے تھے، اگر آپ ہم کو بددعا کرتے تھے تو یقیناً ہم ہلاک ہو جاتے۔ یا رسول اللہ آپ کی عمر کے چند دن ملے، لیکن آپ نے 63 برس کی عمر میں پورے دنیا کے اندر گوشے گوشے میں اسلام پھیلا دیا، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام یا دیگر انبیاء علیہ السلام جب آئے تو ان کے ماننے والے چند لوگ حجت الوداع کے موقع پر آپ نے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کو دیکھا اور یہ کہا کہ اے میرے صحابہ تم گواہ رہو، میں نے اسلام کو پہنچانے کی کوئی کمی نہیں، میں نے اسلام کو پہنچانے میں کوئی کمی نہیں۔ اب دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کتنا محبت فرماتے
थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजरत उबैर हजरत ज़ैद बिन दसना को फांसी के फंदे पर सुल्तान ने रखाया था, आपको अगवा करके ले गए थे और फांसी के फंदे पर लटका कर ये कह रहे हैं कि ऐ ज़ैद, क्या ये तुझको पसंद है कि तू अपने घर चला जा, अपने बाल बच्चों में खुशी खुर्रम से रह, लेकिन यहाँ जो है मोहम्मद को लाकर के यहाँ लटका दिया है। उस वक्त उनका जवाब क्या है? हजरत ज़ैद बिन दसना कहते हैं, ऐ काफिर, ऐ गुमराह, क्या तू हमारे ईमान का सौदा करता है? अरे मुझको ये भी गवारा नहीं है कि जब तक मैं जिंदा रहूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव वहां तक इतना मोहब्बत थी सहाबे किराम को, को अल्लाह के रसूल से। और वही नहीं, जब उनको फांसी के फंदे पर लटकाया गया तो वो दुआ मांगा। एक होता है कि आदमी फांसी के फंदे पर लटकता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है कि मेरी जान जाने वाली है, लेकिन क्या मांगते हैं दुआ? या इलाहुल आलमीन, ये मेरी खबर मेरे महबूब तक पहुंचा दे। गुरूए इश्क में डाला गया जलाल का फंदा, कब्र का तार जब वहां गया होगा का बंदा, खुदा जाने मोहब्बत के क्या इस्रार होते हैं, जो सब सजदे में झुकते हैं वो दीनदार होते हैं। ज़ैद बिन दसना ने कहा कि भाई फांसी के पहले मुझको एक मेरी गुजारिश है। कहा वो क्या? मुझको 2 रकात नफिल नमाज पढ़ ले। क्या पढ़ ले? ज़ैद बिन दसना नमाज पढ़ रहे हैं तो ज़ैद बिन दसना सोच रहे हैं मेरी तबीयत ये कहती थी कि नमाज में लंबी करूं, लेकिन लोग कहेंगे कि देखो ज़ैद मौत की डर की वजह से अपनी नमाज को पूरी कर रहा है, अपने नमाज को ज्यादा कर रहा है। बहरहाल हजरत ज़ैद बिन दसना को वहाँ मतलब फांसी दे दिया गया। और वहाँ फांसी के तौर पर हजरत ज़ैद ने क्या कहा था कि मुझको ये गवारा नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को एक काटा चुभ जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, जज़्बे उहद में जबकि चारों तरफ से आग घिरे हैं, मुसलमान चित्तिर हो गए, उनका गट्ठा टूट गया और उसमें आग घिरे हुए हैं, आग को टूटती कड़ियां गड़ गई, एक तीर यहाँ गड़ गया। हजरत तलहा ने अपनी दांतों से उस तीर को निकाला, जिसकी वजह से हजरत तलहा का कान। यही वो मौका था कि अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ तलहा, तुम तीर मारते जाओ, मेरे माँ बाप तुम पर करो। ये ऐसे साथी हैं जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये बात कही कि ऐ तलहा, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो, तुम तीर मारते जाओ। एक सवाल आया ऐसे कि किस सहाबी के बारे में अल्लाह के नबी ने ये कहा है? उलमा में बात चली गई, मैं भी वहां बैठा हुआ था तो सब लोग तलाश कर रहे थे किस सहाबी के बारे में कहा। मैंने कहा कि अगर मैं इसको बता दूं तो क्या होगा, तो अगर आप बता देते तो लोगों को जानकारी हो जाएगी। तो मैं एक जगह किताब में मुताला किया था, वहाँ बड़े बड़े काफी हजरात उलमा-ए-किराम बैठे हुए थे, इस सहाबी का नाम तलाश कर रहे थे कि जब ग़ज़वा उहद के मौके पर किस सहाबी के बारे में अल्लाह के नबी ने ये कहा था कि तुम तीर मारते जाओ और मेरे माँ बाप उस पर कुर्बान हो। मैंने कहा था कि वही कहे थे, नहीं तलहा ने साद बिन वक़ास, तलहा ने तो मतलब तीर निकाला था, साद बिन वक़ास जो है उनको मतलब उनकी हिफाजत कर रहे थे। तो मैंने कहा मैंने किताब में यही पढ़ा है। कहा तुमने सच पढ़ा, वही सहाबी को इस फक्र हासिल है कि अरब में जिससे प्यार मोहब्बत होती थी वो ये जुमला बोला करते थे, यार मेरे ऊपर तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तू मेरा एक काम कर दे। तो अल्लाह के नबी ने ऐसा मोहब्बत वाला जुमला कहा था कि तुम तीर मारते जाओ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, खुद की कड़ियां गड़ी
اور اس نے نکالا، حضرت طلحہ بن زبیر نے اس تیر کو نکالا اور ان کو دونوں دانت پھوٹ گئے۔ کتنی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول کو، اور اتنی محبت تھی آپ وضو کرتے تھے، وضو کا پانی دھوئے گرنے نہیں پڑتا تھا، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور اس کو ہاتھوں پر ملتے تھے۔ میرے محترم دوستو، آج ہم کو زبانی حماقت کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ محبت اس کو نہیں کہتے ہیں، محبت تو اس کو کہتے ہیں کہ محبوب کی ہر بات کو مانا جائے۔ اب مثلا میں کہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں مجھ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور تم کہہ رہے ہو مجھ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ عداوت ہے خدا کی، یہ عداوت ہے، یہ عداوت ہے، یہ محبت اس کو نہیں کرتے۔ محبت تو اس کو کہتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا نماز تو نہیں پڑھتے ہیں اور معاملات ہمارے صحیح ہیں، ٹھیک ہے صحیح ہے، اور معاملات آپ کے صحیح ہیں، کیا آپ کو جھوٹ نہیں بولا؟ تو کہہ رہے نہیں، کبھی کبھی بول رہتے ہیں، کبھی کبھی بول رہتے ہیں، اسلام نے کہا جھوٹ بولو۔ یہ کون سا معاملہ ہے؟ کہا کبھی کبھی بےایمانی بھی کر لیتے ہیں۔ کہا کہ یہ کون سا معاملہ ہے؟ اسلام نے ہر چیز کو توڑ کر ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی فرض چھوڑ دے آدمی تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذمے ہے، وہ معاف کر دے گا۔ لیکن حقوق العباد اس کو کہتے ہیں آپ نے کسی بندے کا حق مارا، آپ نے کسی بندے کی زمین لے لی، اس کا حق مار دیا، یا کوئی چیز اس کی مطلب بے ایمانی کر دی، تو اب اگر آپ گئے اس حالت میں تو وہاں اللہ تبارک تعالیٰ تو کہے گا بھائی لیکن میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ جس کے ساتھ تیرا معاملہ تھا اس وقت تم نے اس سے کیوں نہیں معاف۔ تو حقوق العباد تو معاف نہیں ہو سکتا، حقوق اللہ جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف کر دے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن حقوق العباد کا اس مسئلہ ہے کہ جب بندہ معاف کرے گا تب اللہ معاف کرے گا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے چلو کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو جب تک اس بندے کے سامنے آپ نے ندامت نہیں کی کہ واقعی میں نے آپ کی زمین کو قبضہ کیا ہے۔ اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو اللہ معاف کرے گا، لیکن اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو قسم خدا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نہیں کرے گا۔ یہ ہے حقوق العباد۔ دیکھیے بھائی وقت تو ہو گیا، باتیں بہت کرنے کی تھی، جس موضوع کو میں لے کر کے چلا تھا بھائی موضوع سے ہٹ گیا۔ بہرحال چلیے پھر کبھی موقع ملا تو آپ حضرات کو بتائیں گے، لیکن اتنا بات میں کہتا ہوں کہ میں نے سن کر کے مجھ کو بہت افسوس ہوا اس دور میں مسلم بچے جو ہیں یہ جو ہے پتہ کھیلنے والوں کی ان کی عادت بن گئی ہے۔ مجھ سے لوگوں نے بتایا کہ بہت زیادہ پتہ لوگ کھیل رہے اس وقت۔ جب دیکھو اس کا گناہ آپ پر جو پڑے گا، آپ تو گناہ گار ہیں، آپ کی اولاد پر بھی پڑے گا، آپ کی اولاد اس گناہ میں ملوث ہوگی، اس کی اولاد اس گناہ میں ملوث ہوگی، ہوتے ہوتے ساری نسلیں خراب ہو جائیں گی۔ میرے محترم دوستو، آپ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے، ان خراب چیزوں سے بچائیے۔ دعا کریں کہ اللہ